پچھلے کئی دنوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں آخرکار ہو کیا رہا ہے. یہ جو کو چیئر پرسن آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیچ میں جو ایک تھوڑی سی تگودو لگ رہی ہے, کیا یہ نورا کشتی ہے, وہی پرانی گڈ کاپ بیڈ کاپ, غلط کوئی الفاظ استعمال کرتی ہیں میں نے نہیں, شکر ہے, تھینک یو. کیا یہ واقعی یہی ہے یا کیا واقعی کال دال میں کچھ کالا ہے اور کوئی ایکچوئل اختلاف رائے چل رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتا. 44 چینل اسی پہ غور کر 44 چینل اسی پہ ہم نے تیسرے سیگمنٹ میں کیا ہے. وسعت آپ کی G20 پر بھی ہم آ رہے ہیں. اچھا فیکچولی مجھے نہیں پتا, میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ نورا کشتی ہی چل رہی ہے, لیکن پہلے سے تھوڑی سی کرونالوجی بتا دیتے ہیں. حالانکہ آپ نے کو 1000 بار سن لیا ہوگا, کوئی بات نہیں, ایک اور دفعہ سن لیں. پہلے الفاظ اہم ہے. اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا پہلے ایک ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایپیکس باڈی ہے. اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کچھ کہہ دیا تو وہ پھر زرداری پر بھی بھاری ہوتا ہے. کیوں؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن کے اندر, جو ہماری قانون اور آئین کے مطابق ہے. لیکن اس کے بعد پھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ایک پریس ریلیز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں, انتخابات تو اس وقت ہو سکتے ہیں جب حلقہ بندیاں ہوں, وہی پرانی سلسلہ جو نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے. جس کے بعد پھر یہ آئے رہا کہ یہ سوال پیش کیا گیا بلاول بھٹو زرداری سے, جس نے انہوں نے 1-2 بار کہا ہے کہ 90 دن میں ہی ہونی چاہیے. تو ذرا ان کا جواب سنیے. جہاں تک صدری کا اس بیان ہے, اب صدر زرداری سے پوچھے کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا CC میٹنگ ہوا تھا, جس پہ میں نے اور صدر زرداری صاحب نے اس کا صدارت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC میٹنگ میں, اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. گھر کے معاملوں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں. جہاں تک سیاسی باتیں ہیں, اور جہاں تک آئین کی بات ہے, اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے, تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند. میں راستے میں ہوں, میں لاہور جا رہا ہوں. جیسے ہم لاہور پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوگا. اگر کسی اور کا کوئی اور رائے ہوگا وہ اس میٹنگ میں میرے سامنے رکھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ لاہور پہنچنے میں بھی تھوڑا ٹائم ہے, تو یہ میٹنگ پھر اس وقت ہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جی پتہ نہیں کیوں ہمارے اتحادی یعنی کہ PDM میں جو اتحادی ہے یعنی کہ نون لیگ, کیونکہ سب سے زیادہ ٹینشن تو ان کو ہی ہے نا جی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اچھا میری کچھ میں نے کوشش کی کہ یار مطلب کچھ رپورٹنگ ہی کر لیں, ٹرائی کر لیتے ہیں, کبھی کی نہیں. تو پیپلز پارٹی والوں سے کچھ لوگوں سے بات کی, تو ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ترک تعلقات ہے, ان کی بات چیت ہوتی ہے اور ہر ایک چیز میں کوآپریشن ہے, لیکن اس پوائنٹ پر اختلاف ہے, نظریہ. اور دوسری پارٹی کا کہنا ہے کہ نہیں یار مجھے تو میں جو ہوں لیکن ہاں پہلے والے نظریے کے ساتھ ہوں کہ یہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 اگست کو جب فیئر ویل تقریر کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں, تو اس میں بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ذرا ہٹ کے سوچ رہے ہیں. ذرا سنائیے گا اگر ہے تو. جی صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو, مشکل نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. تو یہ جو ہے نا کرونالوجی میں ایک وہ آ رہا ہے, ایک ٹرن آ رہا ہے. اچھا یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پارٹی چیئر پرسن تھیں اور بے نظیر انہیں اسسٹ کرتی تھیں. جب وہ فیصلہ ہوا کہ مطلب کہ اب کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ CEC کی ایک میٹنگ تھی جس پہ کہ یہ بعد میں پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ اب پارٹی چیئر پرسن نہیں رہی. وہ ایک طرح کا کو تھا. اچھا اس زمانے میں جو
صحت کے جو ان کے مسائل تھے تو لوگوں نے اس کو اس انداز میں دیکھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو فرسٹ فیملی ہے اس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرتضیٰ بھٹو آئے تھے اور ان کی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں تو کھلم کھلا آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ پہاڑ اچھا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یہ ایک اگر جمہوری پارٹی خود کو کہتی ہے اور اس میں اگر اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اور کبھی کبھار یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کھل کے, تو مجھے کوئی حرج نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ شاید پہلی بار بھی نہیں ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی کچھ اختلاف رائے نہ آئی ہو باپ اور بیٹے کے بیچ میں. سو دیر از آلسو دیٹ. دوسری بات ہے کہ یہ صرف کسی پولیٹیکل فیملی کی بات تو نہیں ہے نا یار. دیکھیں کوئی بھی فیملی ہو, ٹھیک ہے, فرض کریں بزنس فیملی, ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے بزنس فیملیز کی, تو ہر فیملی میں ایک کانفلکٹ تو ہوتا ہے نا جنریشنز. دیکھیں بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوری زندگی بزنس کاروبار ایسے ہی چلایا اور کاروبار ایسے ہی جیسے بی بی وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف انکلس, بی بی وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف انکلس, تو وہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ میرے پرانے 6 منشی ہیں, ان کو پتہ ہے بزنس کیسے چلانا ہے. وہ نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار دیکھیں یہ اب تک تو چلا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ایسے چلے گا. گیم بدل گئی ہے, مارکیٹس بدل گئی ہیں.